40 والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، اور وہ حوض اور تالاب جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دے کر عطا فرمایا ہے تاکہ امت اس سے پانی پیے اور امت سیراب ہو جائے، پیاس ان کی بجھ جائے۔ یہ جو حوض کوثر ہے، اصل میں کوثر جنت میں نہر ہے، وہ نہر اس کے ایک پر نالا وہ گرتا ہے میدان حشر میں، اور میدان حشر میں ایک بہت بڑا تالاب ہے۔ وہ تالاب ایسا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر لمبا اور چوڑا ہے، یعنی 1 مہینہ آدمی چلتا رہے نا تو جتنا چل سکتا ہے نا اتنا بڑا وہ تالاب ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہاں پر برتن ستاروں سے زیادہ پڑے ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے پلائیں گے پانی۔ بدعتی آدمی اس حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض کوثر عطا فرمایا، اور جو شخص اس حوض کوثر سے پانی ایک بار پی لے گا پھر دخول جنت تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ نمبر 41 والشفاعۃ التی ادخرها اللہ لہم حق کما روی فی الاخبار، اور سفارش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے محفوظ کی ہے، جو قیامت کو یہ نعمت اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرما دیں گے۔ ادخرہا کا معنی کہ بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے دنیا میں عطا فرمائی ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ذخیرہ کر کے رکھی ہیں اور اللہ قیامت کو دیں گے۔ ان میں سے ایک نعمت شفاعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے تو وہ تقریباً 7 قسم کی سفارشیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ حساب کتاب شروع فرما دیا جائے۔ اس پر لوگ بہت پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، حساب کتاب شروع ہو۔ اللہ رب العزت جلال کے اندر ہوں گے، تجلی جلال نمایاں ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ منظر بہت سخت ہوگا۔ تو سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کا حل نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، فرمائیں گے لست لہا، میں بھی اس کا حل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے لست لہا، میں بھی اس کا حل نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد فرمائیں گے لست لہا، میں بھی اس کا حل نہیں ہوں۔ پھر سارے جمع ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ہاں میں اللہ سے اس کی درخواست کرتا ہوں۔ پھر حضور سجدے میں گر جائیں گے اور طویل سجدہ کریں گے، طویل۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر اب درخواست کریں گے یا اللہ حساب شروع فرما دے، پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شفاعت فرمائیں گے کچھ لوگوں کے لیے، اور ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بعد بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے ایک شفاعت ان کے لیے پھر ہوگی کہ ان کو جو جنت ملی ہے اس سے مزید بڑی جنت مل جائے، ان کو اور درجات بلند مل جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے بعد ان کے درجات مزید بلند کر دیے جائیں گے۔ اور آپ کی ایک سفارت چوتھی وہ یہ ہوگی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہیں جہنم میں، بعضوں کے نیکیاں زیادہ ہیں وہ جنت میں، اور بعضوں کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، انہوں نے اعراف میں کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور اس کے بعد جنت میں۔ تو ان کے لیے سفارش ہوگی کہ ان کو اعراف کی بجائے جنت میں داخل کر دیا جائے، نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 5ویں آپ کی سفارش کبائر اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی ہوگی کہ جن نے بڑے گناہ کیے ہیں، جہنم کے مستحق ہیں، اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ تو کبائر معاف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیں۔ اور 6ٹھی آپ کی سفارش یہ ہوگی کہ بعض لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے، ایک ہے جو کبائر والے ہیں اور کبائر کا تقاضا کہ جہنم میں جائیں، اور یہ 6ٹھی قسم وہ ہے کہ جن کے لیے فیصلہ ہے کہ انہیں جہنم میں جانا ہے، بھیج دو جہنم میں۔ حضور سے سفارش کریں یا اللہ آپ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دیں۔
ان کی شفاعت قبول کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور 7ویں شفاعت آپ کی، جو لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے ان میں سے بعضوں کے حق میں آپ کی سفارش سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، جس طرح ابو طالب ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو جہنم میں تو چلے جائیں گے، چونکہ عقیدہ کفر کا ہوگا، صرف اعمال کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ جنت سے تو جہنم سے نکل نہیں سکیں گے، ہاں البتہ جہنم میں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو 7 قسم کی شفاعت وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ بس دعا کریں ہمیں تو یہ سفارش ملے کہ بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ بس آدمی بغیر حساب کے جنت مانگے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہم اس لیے جنت نہیں مانگتے کہ جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے جنت مانگتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بس اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما دے۔ 42 والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور وہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے آدم اور ان کی اولاد سے لیا تھا برحق ہے، اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی اولاد، اللہ رب العزت نے یہ بھورے رنگ کی جو چونٹیاں ہیں ان کی طرح معمولی سا جسم دیا اور اس میں ارواح ڈالی، اور پھر ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے، جن نے دنیا میں ایمان لانا تھا یا کفر کرنا تھا، تمام کے تمام نے وہاں پر وعدہ کیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ اس لیے تھا کہ کل قیامت کو یہ بات کہہ نہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کے اقرار کرنے کی وجہ سے دنیا میں ہر شخص کی فطرت میں اللہ کی تلاش موجود ہے۔ بسا اوقات ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں اندر ربوبیت کے اعتراف والی جو حص ہوتی ہے وہ دبی رہتی ہے۔ جب ماحول نکلتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو حص جاگ اٹھتی ہے اور آدمی کو احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان جلدی جلدی آدمی لے آتا ہے۔ بسا اوقات دیکھیے ایک بندے کو بھوک بھی لگی ہو نا اور مشغولیت ہو، تو مشغولیت کے باوجود بھوک کا احساس نہیں ہو رہا، اور جو ہی مشغولیت ختم ہوتی ہے تو بھوک کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات ماحول کی وجہ سے وہ جو اقرار ربوبیت والا پہلو ہے وہ کھل نہیں رہا ہوتا، اور جب دعوت ملتی ہے، ماحول ملتا ہے، کوئی بندہ بات کرتا ہے، وہ فوراً احساسات جاگ اٹھتے ہیں اور بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، عالم ارواح کا۔ اب دیکھیں ہم نے اللہ رب العزت سے عالم ارواح میں عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ وعدہ یاد نہیں ہے۔ یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا نہیں تھا۔ بچپن میں ہمیں بولنا سکھایا، یہ تو ہمیں پورا یقین ہے، لیکن ہمیں بولنا ماں نے سکھایا یا باپ نے، اس کا اب ہمیں یاد نہیں۔ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہماری ماں نے دودھ پلایا، یہ تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، لیکن دودھ کب پلایا تھا یہ دودھ پلانا اب کسی کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن مانتے سارے ہیں کہ ماں نے دودھ پلایا تھا اور اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے میں بڑا ہوں، وہی میری خوراک تھی، لیکن یاد نہیں ہے۔ تو یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام ہوا نہیں ہے، کام ہونا اور ہے اور یاد نہ ہونا اور بات ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تو میں مثال دینے کے لیے سمجھانے لگا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا فقال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس تباہ شدہ بستی کو اب دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال کے لیے اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر کے دنیا میں لائے۔ فرمایا کم لبستا، آپ کتنا ٹھہرے ہو؟ ان نے عرض کیا لبست یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو جو لوگ پیغمبر کی قبر والی حیات کا انکار کرتے ہیں، اس آیت سے ان کی استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عزیر کو پتہ نہیں تھا میں کتنا عرصہ ٹھہرا ہوں، اگر زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا نا۔ تو عدم علم یہ دلیل عدم حیات کیا کہ پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا پتہ نہ ہونا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ زندہ نہیں تھے۔ اصحاب کہف
قرآن کریم میں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف زندہ تھے بس جاگ نہیں رہے، سو رہے تھے۔ جب اٹھے تو پوچھا کم لبستم، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا لبسنا یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں، تو کیا یہ عدم علم دلیل عدم حیات کی ہے؟ عدم حیات کی دلیل ہے۔ دیکھیں آپ دوپہر کو سوتے ہیں، سو کر اٹھ جاتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں آپ کتنا سوئے ہو؟ کہا جی 2 گھنٹے۔ آپ کو تو پتہ ہے۔ ان سے پوچھا کتنا سوئے ہو؟ کہتے ہیں دن یہ دن کا بعض حصہ، پتہ نہیں چلا۔ اور قرآن کہتا ہے وہ سوئے کتنے تھے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، وہ تو 309 سال سوئے، کہتے ہیں پتہ نہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں تھے؟ یوم یجمع اللہ رسلہ فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہ اللہ آپ عالم الغیب ہے، ہمیں تو اب یاد نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہو گے کہ انبیاء دنیا میں زندہ ہی نہیں، چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، بھول گئے ہیں۔ تو عدم علم عدم حیات پر دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ میں صرف آپ کو درمیان میں ایسی بات لا کر احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کس قدر بوگس اور کچے اور ناقص دلائل ہیں، اور عقائد کو تباہ کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور قرآن کی تفسیر پر دیے جا رہے ہیں۔ اور ہم بھی کیسے سادے لوگ ہیں جو اتنی جلدی مانتے ہیں جی قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ کیسے قرآن ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ نہ عقل ساتھ دے رہی ہے، نہ قرآن ساتھ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ مصر ہیں جی قرآن ساتھ دے رہا ہے۔ اور بعض باتوں پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، انہی معاملات پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ ہمارے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بعض عقائد پر اکابر سے ہٹ گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ بعض باتیں انہیں الگ اختیار کر لی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ بعض ان کے عقائد غلط ہیں، ہاں لیکن یہ ماننا پڑے گا انہوں نے قرآن کی خدمت بہت کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ عقائد غلط ہے لیکن قرآن کی خدمت بہت کی۔ اب بتاؤ اگر مرزا قادیانی 20 تفسیریں لکھ دے قرآن کی تو کہو نہیں ہے تو وہ کافر، قرآن کی خدمت اس نے کی ہے۔ ہم تو اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں کہ اس نے قرآن کی تفسیر بڑی پیاری لکھی ہے، اور یہ تو دیکھو تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ یہ ہے بس ہر سال دورہ کراتے ہیں قرآن کا، یہ ماننا پڑے گا۔ اور بھائی دورہ تو کراتے ہیں، دورے میں پڑھاتے کیا ہیں یہ تو بتاؤ نا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک نہیں پڑھاتے، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑے گا قرآن کی بہت خدمت کی ہے۔ یار تعجب ہو رہا ہے، عجیب بات نہیں۔ ہم عقائد کے نام پہ پڑھا رہے ہیں، مسائل کے نام پہ پڑھا رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، صاف صاف بتا دے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں۔ اور ایک آدمی قرآن کے نام پہ غلط عقیدہ پڑھاتا ہے، جمع قرآن کے نام پہ کرتا ہے اور بعد میں غلط عقیدے پڑھاتا ہے، وہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے بارے میں آپ اچھی رائے قائم کر رہے ہو، اور جو دھوکہ نہیں دے رہے آپ کا عقیدہ آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، اس پر آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو ہمارا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو کوئی آپ کا عقیدہ نہ پڑھائے، آپ کے عقیدے کی تردید کرائے، اس پر آپ مثبت رائے رکھتے ہیں، اور آپ کے بچوں کو آپ کا عقیدہ پڑھائے اس کے بارے میں آپ منفی رائے رکھتے ہیں۔ میں اس منفی اور مثبت رائے سے متاثر نہیں ہوتا، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ویژن ٹھیک رکھیں، آپ اپنا مائنڈ ادھر ادھر نہ جانے دیں، آپ اپنی فکر کو سالم رکھیں۔ بس جب صحیح کام ہے تو صحیح کی تائید کرو، اور جب صحیح نہیں ہے تو اس کی تردید کرو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔